عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہم پڑھ رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری کو بیان کیا کہ مرد کی کیا ذمہ داری ہے اور عورت کی کیا ذمہ داری ہے۔ مرد کو گھر کا منتظم بنایا گیا، اس کو گھر کا حاکم بنایا گیا، سردار بنایا گیا، وہ پورے گھر کے نظام کو لے کر چلے گا، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر نکلے گا اور کما کر لائے گا، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے گی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ، اس کی خدمت کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ اگر دونوں میاں بیوی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں تو پھر یہ گھر گویا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے دنیا کے اندر ہی، کہ دونوں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور ایسی عورتیں کہ جو اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کرتی ہیں، ان کی یہاں تعریف کی گئی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ فالصالحات تو نیک عورتیں، قانتات وہ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے شوہروں کی بات بھی ماننے والی ہوتی ہیں، ان کی تابعدار ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای الابواب شئت، کہ جب کوئی عورت 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجہا اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، کسی کو دست درازی کا موقع نہیں دیتی ہے، اور واطاعت زوجہا اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، قیل لہا تو اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن، ادخل الجنت تو جنت میں داخل ہو جا، من ای ابواب شئتی جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے تو داخل ہو جا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ رہتی ہے، اچھی طرح اس کی خدمت کرتی ہے، تو اس کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے استغفار کرتے ہیں، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور آسمانوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اتنی تعریف کی گئی اس عورت کی کہ جو اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کرنے والی ہے، گزارنے والی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں وہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہیں، حافظات للغیب وہ شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت و ناموس کی، شوہر کے مال کی، اس کی آل اولاد کی، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ حفاظت کرنے والا، یا اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو محافظ بنایا ہے۔ یہ تو بات تھی ان عورتوں کی جو اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے، لیکن سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، نہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بلکہ فرق ہوتا ہے۔ جس طرح ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ان میں فرق ہے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، سب برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے سارے مرد بھی برابر نہیں ہوتے ہیں، ساری عورتیں بھی برابر نہیں ہوتی ہے۔ مرد کو گھر کا منتظم بنایا گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو لے کر چلے اور اپنے گھر کے کسی حصے کو ٹوٹنے نہ دے، جہاں تک ہو سکے تو پورے گھر کو سنبھال کر وہ چلے۔ اگر بیوی کوئی نافرمانی کرے، سرکشی کا راستہ اختیار کر لے، وہ سرکش ہو جائے، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کیا کچے دھاگے کی طرح توڑ کر فوراً طلاق طلاق کہہ کر اس کو الگ کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے پروردگار نے مردوں کو تلقین کی کہ اگر تم کسی عورت سے سرکشی کو محسوس کر رہے ہو، نافرمانی کو محسوس کر رہے ہو، وہ زبان درازی کر رہی ہے، یا اسی طریقے سے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی ہے، شریعت کے دائرے سے باہر نکل رہی ہے، تو پھر تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے فَعِذُوهُنَّ،
تو تم ان کو نصیحت کرو. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تخافون نشوزہن، کہ جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو، جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، فعظوہن، تو تم ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ بجاؤ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم ان کو سمجھاؤ بجاؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گی تمہیں کیا ملے گا. اسی طریقے سے شوہر کا کیا حق ہے یہ بھی اس کو سمجھایا جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف اس سے تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور خود جو ہے وہ کوئی بھی حق اس کا ادا نہ کرتا ہو. نہیں، بلکہ اس صورت میں کہ شوہر بھی بیوی کے تمام حقوق ادا کر رہا ہو، پھر بیوی اس کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں فعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو. سب سے پہلا مرحلہ سمجھانے بجھانے کا ہے. اس کو بتایا جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے، اور پھر شوہر کا کیا حق مقرر کیا ہے شریعت نے، یہ بھی بتایا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو لأمرت النساء ان یسجدن لازواجہن، پھر میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو شوہروں کا عورتوں کے ذمہ بڑا حق ہے. یہ اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے بجایا جائے. اسی طرح بتایا جائے کہ تم جو راستہ اختیار کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہمارا یہ بستا ہوا گھر کہیں اجڑ جائے. تو گھر کو اجاڑنے کی نہ سوچو بلکہ گھر کو بسانے کی سوچو، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ یہ سمجھائے، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو سمجھائے. اس کے ساتھ ہی عورت کو پورا پیار دینے کی کوشش کرے. مرد یہ سمجھے کہ یہ میری خاطر اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندانوں کو، اور اس گھر کو جس میں یہ پلی بڑی ہے، جس میں اس نے تقریباً زندگی کے 15-20 سال گزارے ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر یہ میرے گھر میں آئی ہے. لہٰذا اب مجھے اس کو باپ کی شفقت وہ بھی دینی ہے، ماں کی محبت وہ بھی اس کو دینی ہے، اور بہن بھائیوں کا جو پیار ہوتا ہے وہ بھی مجھے اس کو دینا ہے. اس طریقے سے مرد سمجھے اور پوری طریقے سے اپنے گھر کے نظام کو درست رکھنے کی کوشش کرے، کہ عورت کے دل کو جیتنے کی کوشش کرے. عورت بھاگ رہی ہو تب بھی اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کرے. باہر کہیں سفر پر گیا، کوئی چیز اس کو پسند آ گئی، بیوی کے لیے چاہے معمولی کوئی چیز ہو، 10 روپے کی کیوں نہ ہو، لا کر بیوی کو دے گا کہ فلانی جگہ میں گیا تھا، مجھے یہ چیز پسند آ گئی، میں نے کہا چلو اپنی شریکہ حیات کے لیے یہ لے چلتا ہوں. لے کر آئے گا، بیوی کو دے گا، وہ کتنی خوش ہو جائے گی، وہ بہت خوش. عورت بہت جلدی خوش ہو جاتی ہے، بہت نرم مزاج ہوتی ہے، لیکن ہم سخت ہو جاتے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں تو گیدڑ بن جاتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں شیر بن جاتے ہیں، اور پھر بیوی کے اوپر کتنا برستے ہیں، کس طریقے سے، اور ایسی چیزیں کہ جن پر ہمیں برسنے کا حق بھی نہیں ہے اس پر جو ہے برسنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں کھانے میں نمک کم رہ گیا، یا زیادہ ہو گیا، یا مرچ زیادہ ہو گئی، یا کھانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو بس ایک دم لال پیلے ہو جاتے ہیں اور برتن پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. بعض گھروں کی ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ پلیٹ اٹھا کر بیوی کے سر میں مار دی، یا دیوار پر مار دی، یا کچھ اور کر دیا. اس طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. باہر تو گیدڑ ہوتے ہیں اور گھر پہنچتے ہی فوراً شیر بن جاتے ہیں. نہیں، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں کے ذمے تو کھانا پکانا ہے ہی نہیں، تو تب بھی بیجا نہیں ہوگا. یہ تو ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ہمیں کھانا بنا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر دیتی ہے، استری کر کے دیتی ہے، سب کچھ ہمارے لیے تیار رکھتی ہے، ہمارے گھر کو سنبھالتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہم پہنچتے ہی ایک دم جو ہے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور پورے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں. جب بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ دونوں لڑ رہے ہیں، پھر بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ وہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، وہ بھی ماں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، باپ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. کبھی ماں کی سائیڈ لیتے ہیں، کبھی باپ کی سائیڈ لیتے ہیں. وہ گھر پھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس لیے مرد کو منتظم بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، اور حاکم اور منتظم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، وہ درگزر سے کام لیتا ہے، وہ بات بات پر روکتا ٹوکتا نہیں ہے. تو پہلا کام بتایا فعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار محبت کے ساتھ کہ اپنے گھر کو ہمیں بسانا ہے، اس کو اجاڑنا نہیں ہے. اگر اس سے بھی بات نہ بنے، بعض عورتیں ہوتی ہیں بہت جلدی سمجھ جاتی ہیں، بعض کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، مزاج الگ الگ ہوتا ہے.
جیسے زمین ہے نا، تو زمین کا جیسے مزاج ہے، کہیں سخت ہوتی ہے کہیں نرم ہوتی ہے، اسی طرح انسان میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ کوئی سخت مزاج ہوتا ہے کوئی نرم مزاج ہوتا ہے۔ نئی بات بنی تو پھر دوسرا حکم ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ، تو تم ان کو الگ کر دو فی المضاجع، بستروں میں۔ معلوم ہوا میاں بیوی دونوں ایک ہی بستر میں سوئیں گے، ایک بستر میں لیٹیں گے، لیکن جب بیوی سرکشی کا راستہ اختیار کر لے، نافرمان ہو جائے، نہیں بات مانتی ہے، پہلے سمجھایا بجھایا اس سے بھی بات نہیں بنی، اب یہ سزا اس کو دو کہ بستر الگ کر دو۔ رہنا اسی گھر میں ہے میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، لیکن بستر الگ کرے، الگ بستر پہ سوئے۔ جو سمجھدار عورت ہوگی وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ بستر الگ ہو گیا۔ اسی طریقے سے بول چال میں بھی تھوڑا سا کمی کر دے، بالکل بند نہ کرے، لیکن یہ کہ جیسے پہلے بولتا تھا اس طریقے سے نہ بولے، کچھ ناراضگی کا اظہار کرے۔ سمجھدار عورت ہوگی تو فوراً سمجھ جائے گی، اور ہوتا ہے ایسا۔ اگر ہم ایسا کریں گے بیوی فوراً 1-2 دن کے اندر ہی ایک دم آ کر جو ہے وہ اپنے معافی مانگنا شروع کر دے گی اور کہے گی غلطی ہو گئی، ایک دم وہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، ہم نے دیکھا اس طریقے سے کہ بعض شوہروں نے اس طریقے سے کیا، بیوی پریشان ہو گئی اور بچوں کو لگا رہی ہے کہ جی مفتی صاحب کو بتائیں کہ میرے شوہر کو سمجھائیں، مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کس وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، میں اب ایسا کروں گی ویسا کروں گی، اس طریقے سے ہماری صلح کرا دی جائے، اس طریقے سے۔ تو دوسرا حکم یہ ہے کہ بستر الگ کر دے، گھر سے الگ نہ کرے بلکہ بستر الگ کر دے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، اور تم ان کو جدا کر دو، فی المضاجع، بستروں میں۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے، اب بھی معاملہ سدھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، عورت سرکشی پہ ڈٹی ہوئی ہے، نہیں مان رہی ہے، تو اس صورت میں پھر تیسرا حکم ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اور تم ان کو مار لگاؤ۔ مارنے کا حکم دیا، لیکن مارنا کیسے ہے، مار کی کیا حد ہے، اس کے لیے شریعت نے پابندی لگا دی کہ ایسی، ایک تو چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ایسی مار لگانا جس سے جسم پر کوئی نشان پڑ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، جو تم میں اچھے لوگ ہیں وہ اس تیسری سزا کو اختیار نہ کریں، تیسری صورت کو اختیار نہ کریں، وہ نہ ماریں۔ لیکن بعض دفعہ سرکشی ایسی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے مار کے بغیر بات بنتی بھی نہیں ہے۔ اب مارنے کی اجازت، تو مارنے کی اجازت کے بارے میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنا مار سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا مسواک نکال کے دکھائی، یہ مسواک جتنی لکڑی ہے اس سے جو ہے ماریں، اور اس سے بھی ایسے سیدھی ایسے نہ ماریں کہ آنکھ ہی نکال دیں، نہیں، بلکہ اس طریقے سے ماریں، اس طرح کہ جسم پر کوئی نشان نہ پڑے۔ اگر اس طریقے سے مارا کہ عورت کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، آج تو ایسا حساب ہے، بعض، اللہ اکبر، اللہ ہدایت عطا فرمائے، بعض علاقوں کے اندر تو کچھ ایسے جٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈنڈا بھینس پہ چل رہا تھا وہی عورت پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑ تاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں پھر قصاص دلایا جائے گا۔ اگر مرد نے بیوی کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو اس کی بھی پھوڑی جائے گی۔ تھپڑ لگایا ایسے کہ کان اس سے وہ بہری ہو گئی، بعض ایسا بھی کرتے ہیں، تو اس کو بھی اتنی زور سے تھپڑ لگایا جائے گا کہ اس کا بھی کان بہرا ہو جائے۔ پھر قصاص ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کیا ہم نے ان پر لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا عضو تلف کرتا ہے اس کا بھی اس کے بدلے میں تلف کیا جائے گا۔ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کوئی کسی کی جان کو قتل کر دے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے آنکھ پھوڑی جائے گی، کوئی کسی کا کان کاٹ دے اس کا بھی کاٹا جائے گا، کوئی کسی کا دانت توڑ دے اس کا دانت بھی توڑے گا، کوئی زخم لگا دے اس کو بھی زخم لگایا جائے گا، پھر تو قصاص لیا جائے گا۔ تو اس لیے ایسی مار کی اجازت ہے کہ جو نشان لگانے والی نہ ہو، ہلکی سی مار، اس کی اجازت دی گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا، انہوں نے بتایا ایک قرآن وہ ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک قرآن وہ ہے جو میرے گھر میں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر قرآن کو پیش کرتے تھے. آپ نے کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. ہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے, سمجھانا بجھانا ہے, لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس آیت کی یہ تفسیر پیش کرتی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر گویا یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے تو کام لیا جائے, ناراضگی کا اظہار کیا جائے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے تمام ازواج مطہرات سے ناراض ہو جاتے ہیں. سورہ احزاب میں آئے گا انشاءاللہ, وہاں ہم پڑھیں گے کہ ازواج مطہرات نے تھوڑا سا نان نفقے کا یعنی خرچ کا زیادہ مطالبہ کیا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں تھا. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کی. ایک مہینے تک آپ الگ رہے, عورتوں سے ناراض رہے, اور ایک مہینے کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, وہ ان کو سنائی گئیں. تو تمام ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو دنیا کو پسند کر لیں اور چاہے اور اللہ کے رسول کو پسند کر لیں. سب نے بیک زباں یہ کہا ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول پسند ہے, چاہے ہمیں کھانا کچھ بھی نہ ملے لیکن تب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی. تو یہ تو ہے, لیکن کبھی ہاتھ اٹھایا ہو کسی عورت پر نہیں, بلکہ آپ نے تو وہ اخلاق دیے. کیسے آپ نے زندگی گزاری, اللہ اکبر. ایک غزوے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے, تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی اس سفر میں. ان کو سواری پہ سوار ہونا ہے, تو عورت کے لیے ذرا اونٹ پہ سوار ہونے میں دقت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اپنا گھٹنا ایسے رکھتے ہیں, اور حضرت صفیہ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے سواری پہ سوار ہو جاؤ. یہ اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے کہ اس طریقے سے بیویوں کے ساتھ تم نبھاؤ کرو, اس طریقے سے تم ان کو گھروں میں بسانے کی کوشش کرو, ان کو پیار اور محبت دو. تو وَضْرِبُوهُنَّ, اگر ضرورت پڑے تو اس مار کی اجازت ہے جس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی کہ کوئی نشان نہیں پڑنا چاہیے, کوئی عضو ان کا تلف نہیں ہونا چاہیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, بس اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں, تم نے سمجھایا بجایا, بیوی نے کہا ٹھیک ہے مان گئی, تم نے بستر الگ کیا, بس اس نے اپنی ہار مان لی اور آ گئی, ٹھیک ہو گئی. اسی طریقے سے ہلکی سی کوئی مار لگائی ہو ضرورت پڑنے پر, اب وہ ٹھیک ہو گئی, اب ایک دم اس نے وہ سرکشی کا راستہ چھوڑ دیا اور مطیع اور فرما بردار ہو گئی ہے, فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ, اب تم ان کے اوپر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اب بار بار جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک نہ کرو, بلکہ چشم پوشی سے اور درگزر سے کام لو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, بس اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ, تو تم ان کے اوپر پھر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, بے شک اللہ تبارک و تعالی علیًّا, بلندیوں والا ہے, بلند ہے, کبیرًا, بڑا ہے, یعنی اللہ ہے بڑائی والا. اگر اللہ نے تمہیں کچھ اختیار دے دیا, تمہیں گھر کا منتظم اور حاکم بنا دیا, سربراہ بنا دیا, تو اب تم آپے میں جو ہے یہ نہ سمجھ لو کہ اب میں خدا ہی بن گیا ہوں, نہیں, بلکہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی طاقت اور قوت ہے. اور یاد رکھو تمہیں چاہیے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کی پکڑ نہ کرو کہ تو وہاں کیوں کھڑی تھی, وہاں کیوں جو ہے تو کھجلا رہی تھی, ایسے آٹا گوندتے ہوئے کیوں تو ہل رہی تھی. اس طریقے سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خام خواہ کے لیے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ کی طاقت ہے, تم خود اپنا سوچو, تم اللہ کی کتنی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو. اگر اللہ بھی تم سے پکڑ کرنے لگ جائے ذرا ذرا سی بات پر, تو پھر بتاؤ اس وقت تم حساب دے سکتے ہو, تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں. تو پھر جیسے اللہ تم سے درگزر کر رہا ہے, معاف کر رہا ہے, مہلت دے رہا ہے, اسی طرح تم بھی ان کو معاف کرو, درگزر سے کام لو, چشم پوشی سے کام لو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک کر کے اس کے مزاج کو نہ بگاڑو. اس لیے کہ جب کسی کو بات معمولی باتوں پر روک ٹوک کی جاتی ہے, پھر آدمی کا مزاج چڑچڑا سا ہو جاتا ہے, پھر وہ ماننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہوتا ہے.
تو اس لیے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ نہ کرو، اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے تو اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرو، اجڑنے نہ دو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی علو والا ہے، بلندی والا ہے، کبیرن وہ بہت بڑائی والا ہے، وہ بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف کا خوف کرو، اندیشہ کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان تم اختلاف کا اندیشہ کرو کہ یہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، یعنی پہلے تو گھر کی بات گھر میں ہی رکھنے کا حکم دیا گیا، باہر اس کو نکالو ہی نہیں، لیکن اگر تمہیں کن سے، یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ خطاب ہے مرد اور عورت کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو خطاب ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، گھر کی بات گھر میں نہ رہے، باہر نکل آئے اور تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان دراڑ پڑنے کا، ان دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو، تو اب پھر بھی کوشش کرو ان دونوں کو جوڑنے کی، یعنی یہ نہ ہو کہ فوراً ہی پھر طلاق ہو جائے، نہیں، بلکہ ابھی بھی ان کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم فَابْعَثُوا مقرر کرو، حَكَمًا ایک حکم، من أَهْلِهِ مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک حکم اور ثالث مقرر کرو عورت کے خاندان سے، یہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ ان دونوں کے معاملے پر غور و فکر کریں اور اس کے بعد کوئی صلح صفائی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، مرد والا مرد کو سمجھائے، عورت کے خاندان والا عورت کو سمجھائے، اور سمجھا بجھا کر دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں حکم اور ثالث جن کو فیصل بنایا گیا ہے، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، یعنی دونوں میں صلح کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کو پیدا کر دیں گے، اللہ انہیں توفیق دے دے گا، صلح کی اور موافقت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جن کو حکم اور فیصل مقرر کیا گیا ہے یہ دونوں لڑانے والے نہ ہو بلکہ یہ جوڑنے والے ہوں۔ یہ قرآن نے کیوں کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما؟ کیونکہ عام طور سے جب خاندان کے بڑے لوگوں کو اس طریقے سے حکم اور فیصل بنایا جاتا ہے، وہ توڑنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، جوڑنے کی کم کرتے ہیں۔ اور بعض قبائل کے اندر تو اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، یہ جو قوم کے برادری کے بڑے کھڑپینچ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اپنا کاروبار ہی بنایا ہوتا ہے، بس یہ آپس میں لڑاتے رہتے ہیں اور پھر ان کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر پیسے کھاتے ہیں دونوں پارٹیوں سے، ان کا کاروبار ہی یہ ہوتا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر یہ دونوں ان دونوں میں جوڑ کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں جوڑنے کی کوشش کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے دے گا اور اللہ دونوں کے درمیان موافقت کو پیدا کر دے گا۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میں موافقت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان حکموں کو، فیصلہ کرنے والوں کو خطاب ہے کہ دیکھو تم فیصلہ کر رہے ہو، ذرا اس بات کو بھی مد نظر رکھنا، کوئی غلط کام نہ کرنا، کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کرنا اور توڑنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، تمہارے ہر عمل سے وہ باخبر ہے، تمہارا کوئی قول اور فعل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور پھر تم ان دونوں کے درمیان موافقت اور صلح صفائی کی کوشش کرنا۔ اگر ایسا کرو گے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا اور موافقت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کے اس بیان کے انداز سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پوری کوشش کی جائے کہ گھر اجڑے نہ بلکہ گھر بستا رہے۔ اب تک جو شروع صورت سے ہم یہاں تک پڑھ کر آئے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے نکاح کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے نکاح کیا جائے، نیک اور دیندار عورت سے نکاح کیا جائے، اور پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ اس ارادے سے نکاح کیا جائے کہ ہمیں اب ہمیشہ زندگی میں ایک ساتھ رہنا ہے، کبھی بھی جدائیگی کی نوبت آنے نہیں دینی ہے، اور پھر آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے اگر آپس میں کوئی انبن ہونے لگے تو پھر مرد سمجھائے عورت کو، نصیحت کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور چوتھا درجہ پھر یہ ہوگا کہ بستر الگ کر دے، پانچواں درجہ یہ ہوگا کہ ہلکی سی مار لگائے، اور چھٹا درجہ یہ ہو گیا کہ پھر اگر بات نہ بنے تو خاندان کے دو آدمی بیٹھیں اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی عمل کارگر نہ ہو اور اب بھی دونوں میں موافقت پیدا نہیں ہو رہی ہے اور مزاج نہیں مل رہا ہے، اب شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اب اگر آدمی طلاق دے کر جدا کرنا چاہے تو جدا کر سکتا ہے، گویا 7ویں مرحلے میں جا کر۔ اس سے پہلے 6 مرحلے رکھے گئے ہیں، لیکن آج کون سمجھتا ہے قرآن کو، کون مانتا ہے؟ آج تو بس تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، بس ایک دم طلاق 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 کہہ کے چھٹی کر دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا گویا ایک قسم کا مذاق ہے۔ اس لیے پہلے ان مراحل سے گزر کے پھر جا کر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اب بھی موافقت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اب اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ دل مل ہی نہیں رہے ہیں اور دونوں کو پھر دبا دبا کے رکھا جائے اور دونوں خون کے گھونٹ پیتے رہیں اور زندگی بسر کریں، نہیں، اب جدائیگی کی اجازت دے دی کہ اب طلاق دے سکتے، اور پھر طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا کیسے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے فائر کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ یہ کہ ایک طلاق دے، اور وہ طلاق بھی کب ہو؟ جن دنوں میں عورت بیمار نہیں ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، ان دنوں میں دی جائے، اور اس پاکی میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ابھی اس پاکی میں میاں بیوی نے دونوں نے آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، پھر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو اب ایک طلاق دے دے اور چھوڑ دے، اس کے بعد پھر احساس ہو جائے تو رجوع کا اختیار رکھا، ابھی نکاح ٹوٹا نہیں ہے، عدت گزرنے تک نکاح باقی ہے، اب بھی رجوع کا اختیار ہے اس کو، اور پھر اگر نئی بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو عدت گزر گئی، بیوی الگ ہو گئی، اب اس کے بعد نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت کا یہ طریقہ ہے، لیکن ہم نہ شریعت کو سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گھروں میں پیار اور محبت کے ماحول کو پیدا فرمائے، اور